السلام علیکم. ویری وارم ویلکم ٹو خادی کمیونٹی. آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اسی وجہ سے ہے کہ اسی اسٹیج سے دنیا کے ہر انسان اس اسٹیج سے گزر جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہے. میں نے بہت سارے صوفی لٹریچر سے اور مور دین 100 کے اسٹڈیز سے لوگوں کے شیئرڈ ایکسپیرینسز سے بہت سارے لوگوں کی جو ہسٹری ہے اس کو اسٹڈی کر کے اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھی ہے. اور یہ سیشن جو ہے یہ لو ورسز انٹیمیسی کے اوپر ہے کہ عشق، محبت، لو، انٹیمیسی، یہ سارے کے سارے یہ ماجرا کیا ہے، یہ میسٹری کیا ہے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ سیشن جو ہے یہ بہت سینسٹیو ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اتھینٹسٹی میں کوئی کسر نہ ہو، تو اس کو پورا دیکھ لیجیے گا. اور اس کی ہر ایک پوائنٹ پہ کیونکہ یہ بہت ڈیپ ہے اور کمپلیکس ہے، یہ کمپلیکس بھی ہے اور سینسٹیو بھی ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ میں آسان سے آسان اور شارٹ لفظوں میں اس کو سمجھا سکوں. لیکن پلیز اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے اور اس کو پورا دیکھ لیجیے، اور ہو سکے کہ اسی سے کسی کا بھلا ہو جائے. میں یقین سے تو اتنا نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی زندگی بدل دے گی، آپ کی تقدیر بدل دے گی، کیونکہ وہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، وہ کسی اور کا کام ہے. یہ سب تو اللہ کا کام ہے کہ کسی کا تقدیر بدلنا، کسی کا زندگی بدلنا. لیکن آئی ایشور یو اینڈ آئی گارنٹی یو دیٹ کہ آپ لوگوں کی جو سوچنے کا جو پرسپیکٹیو ہے، جو سوچنے کا جو زاویہ ہے، یہ ضرور بدل دے گا. اگر آپ اس کو سمجھ پاؤ گے، آپ اس کو سن پاؤ گے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ کی زندگی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. زندگی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ تم زندگی کی کسی بھی موڑ پر تم کبھی خود کو کمزور، کبھی خود کو مایوس، کبھی خود کو نا امید، کبھی خود کو ایسا کچھ نگیٹیو فیل نہیں کریں گے. یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. یہ سیشن دیکھنے کے بعد آپ میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں یہ دنیا میں جو بھی ہو جائے، زمین ادھر سے ادھر ہی ہو جائے، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اگر آپ اس کی جو بیسک فنڈامنٹلز ہے، اگر آپ اس کو سمجھ پاؤ یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں کہ پہلے لو اور انٹیمیسی، اس کو ہم بائی ڈیفینیشن اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. اس میں یہ سملر کانسیپٹ ہے، لیکن یہ دن اور رات، اس میں اتنا فرق ہے جیسا دن اور رات کا فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ سملر کانسیپٹ ہے. یہ اور اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگ کے جو پیچھے لاجک ہے، اس کو یہ فلمز والے، اس کو شعراء لوگوں نے، اور اس کو بہت سارے محبت کے پجاری یا اور بہت سارے جو مینیپولیٹرز ٹائپ لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس سے جو یہ صوفی کانسیپٹ ہے، اسی صوفی کانسیپٹ کو ان لوگوں نے ٹیمپر کیا ہے، ان لوگوں نے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے، ان لوگوں نے اس کو کسی دوسرے طریقے سے ان لوگوں کو پیش کیا ہے. اس کا جو غلط ریپرزنٹیشن ہے، یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور ہم اس کی اتنا ڈیٹیل، اتنی گہرائی میں نہیں جائیں گے. اس کو سادہ سے لفظوں میں اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ جو لاجک ہے اس کے اوپر، یہ لاجک کیا ہے. تو لو از دی آئیڈیل اینڈ پیورسٹ ٹائپ آف ایموشنل اور مینٹل اٹیچمنٹ. لیٹ می ریپیٹ. Love is the ideal and purest type of emotional or mental attachment. Now come towards intimacy.
Intimacy is the physical as well as emotional attachment with male or female. ایک انالوجی، ایک مثال اور ایک قیاس کے تھرو اس کو فردر ایلابوریٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح اس میں جو ڈفرینس ہے اور ڈفرینس ہم ایکسپلور کریں. اس میں جو ڈفرینس ہے اس ڈفرینس کو ہم ایکسپلور کریں گے تب تمہیں خود ڈیسائیڈ کرنے کا موقع ملے گا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. ہم لوگوں کو کیسے اس کی جو پٹی ہے اس کو ہمیں یہ ہم لوگوں نے کس طرح مس انڈرسٹوڈ کیا ہے، مس انٹرپریٹ کیا ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح یہ پریویل کر رہا ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے، یا اس کے جو کنسیکوینسز ہے، یا اس سے جو اس معاشرے کا نقصان ہونے والا ہے، یا اس سے جو نقصان ہوا ہے، اس سے جن لوگ بہت سارے بروکن سٹیجز میں ہے، بروکن ریلیشن شپ میں ہے، اور بہت سارے جو اللہ نہ کرے کہ جو لوگ سوسائڈس کی طرف سوچ رہے ہیں، جو ڈرگ ایڈکٹس ہے، اسی میں ان جیسی چیزوں میں مبتلا ہے، یا ان کی لائف میں بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے اس کی جو لائف ہے وہ افیکٹڈ ہے، اور وہ لوگ اس سے موو آن نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، اور وہی ایک ہی پوائنٹ پہ وہ اٹکے ہوئے ہیں اور آگے نہیں جا سکتے. یہ انالوجی کے تھرو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انالوجی یہ ہے، جب اللہ کسی اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا دل اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے یا اپنی طرف لے آنا ہوتا ہے، تو اسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے مجازی عشق میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ جو مجازی اور حقیقی عشق ہے، ان لوگوں اس کو اولیاء اور صوفی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ مجازی عشق کیا ہے اور حقیقی عشق کیا ہے. آگے ہم چل کر اس کی جو بیسک فنڈامنٹلز ہے، اس کی جو بیسک پرنسپلز ہے اس کو ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. ہاں، جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے اور اس کا دل اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے، اپنی طرف لے آنا ہوتا ہے، تو اسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے مجازی عشق میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اللہ اسی بندے کو پریکٹیکلی دکھانا چاہتا ہے کہ جاؤ دیکھ لو، میرا جیسا مہربان اور پیار کرنے اور رحم کرنے والا اور کوئی ہے. تم جاؤ دیکھ لو، ایکسپلور کرو دنیا میں، اور اسی ایکسپلوریشن اور اسی پریکٹیکل ایکسپیرینس کے لیے اللہ اس کی دل میں کسی انجان شخص کی یا کسی دوسرے شخص کی محبت، مجازی عشق یا مجازی محبت جو بھی ہے وہ ڈال دیتا ہے. بٹ کیپ ان مائنڈ دس از دا ٹریل. یہ ایک ٹریل ہوتا ہے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے. عشق کی اور محبت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی مثال ہے، اور ون آف دا بیسٹ پوئٹری ہے، وہ سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان میں اللہ پاک نے بندے اور اپنے مابین جو عشق ہے، جو محبت ہے، اس کو ایک بہترین طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اس کو ایکسپلور کیا ہے، اور بندے کے اوپر اس نے یہ خوب بتا دیا ہے کہ میں اپنے ایک ہی بندے سے کتنا محبت کرتا ہوں، اور میں اپنے ایک بندے پر کتنا مہربان اور رحم والا ہوں. تو اسی وجہ سے اسی بیس پر اللہ ایک بندے کو ایک ٹرائل سے، ایک امتحان سے گزار دیتا ہے، اور اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اسی بندے کو واپس ایک صحیح راستے پر موڑنا ہوتا ہے، اسی کو ایک صحیح راستے پر لے آنا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس اور ایک پریکٹیکل ہارش ایکسپیرینس سے گزار دیتا ہے. اسی کے بعد انسان کے دل میں کسی اور انسان کے لیے مجازی محبت، مجازی عشق وہ جگہ دیتا ہے، اور یہ انسان اسی عشق میں، اسی محبت میں ہر حد پار کر دیتا ہے، اپنا ہر ممکن کوشش کر دیتا ہے.
اور یہ ایک شدید قسم کی محبت ہوتی ہے، ایک شدید قسم کی دیوانگی، پاگل پن سی ہوتی ہے، جس میں ہماری مائنڈ جو ہے وہ ایک ارریشنل اسٹیٹ پہ اور اللاجیکل اسٹیٹ پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، جہاں پر ہماری جو سینسز ہے وہ کام نہیں کرتی، ہم ایک طرح سے سینس لیس بے حس ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب نارمل ہے اور یہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، یہ ایک کامن فینامنا ہے، لیکن یہ جو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی جو ہم ایک مینٹل امیج بنا لیتے ہیں، اس کا جو ہم مینٹل پرسیپشن بنا لیتے ہیں، وہ ان کامن ہے، وہ اب نارمل ہے، اس کی جو پیٹرن ہے وہ اب نارمل ہے، اور وہی چیز جو ہے وہی خطرناک ہے۔ اور آخر میں اسی انسان سے ہمارا دل توڑ کر اور اسی مجازی عشق کی بٹی میں ہمارا دل و دماغ کو کمپلیٹلی وہ توڑ پھوڑ کر رگڑ دیتا ہے۔ ہم اسی سٹیج میں یہ فرسٹ سٹیپ ہوتی ہے، یہ فرسٹ سٹیپ یہ انیشیٹو سٹیج ہوتی ہے، اسی میں ہم کمپلیٹلی ڈپریسڈ، کمپلیٹلی انزائٹی، بے چینی اور بہت سارے مسئلے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ہم بہت مایوس اور ڈپریس ہوتے ہیں اسی سٹیج میں، یہ انیشیٹو سٹیج میں ہم بہت مایوس اور ڈپریس ہوتے ہیں، ہم نا امید ہوتے ہیں، ہم طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ہم بہت سارے چیزوں کو کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا، کسی چیز میں اس کا انٹرسٹ نہیں رہتا، خاموش طبع لوگ ہوتے ہیں، خاموشی پسند کرتے ہیں، شور و مطلب اس کو جو کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، ہر وقت موڈ خراب ہونا، اور ان جیسے بہت سارے اس کی جو مینٹل سٹیٹس ہے، اس کی جو کیفیت ہے، یہ کیفیت اسی انیشل سٹیج کا جو ہے یہ ایک حصہ ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کامن فینامنا ہے۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہوتی ہے عشق کی بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے۔ یہ اس فرسٹ سٹیپ میں آپ کو ہارش ایکسپیرینس کے اور ہارش انکاؤنٹرز کے آگے آپ کو پھینک دیا جاتا ہے، ایک کھلے میدان میں، ایک وار زون میں آپ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اس فرسٹ سٹیپ میں آپ کو ایک کھلے میدان میں اکیلا ایک وار زون میں آپ کو پھینک دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے لیے دنیا ایک وار زون ہے، ہم اس میں سروائیو کر رہے ہیں مختلف اسپیکٹ سے، اسی طرح یہ بھی ایک محبت اور جذبات کی دنیا کا ایک وار ہوتا ہے، اور ہم اس وار زون اور اللہ کی طرف سے ہم اس وار زون میں پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹرائل ہوتی ہے اور یہ ایک امتحان ہوتی ہے، اور اس ٹرائل اور امتحان کی جو اس کا جو لاجک ہے، اس کا جو مقصد ہے، اسے وہ بیسک پرنسپلز کو اور جو اس کی جو بیسک رولز ہے اسی کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اسی سٹیج میں بندہ جو ہے اسی ٹرائل سے جو گزرتا ہے، ان جیسی پرنسپل کو اس کو سمجھانے کے لیے اس کو ٹرائل ورژن سے گزرا جاتا ہے، اور ٹرائل یہی سے شروع ہوتا ہے، اور جب انہی چیزوں سے جیسا کہ آپ کی ایگو جو ہے اس کو اسی سٹیج میں چیلنج کیا جائے گا، آپ کی جو دل ہے وہ کتنا ہانسٹ ہے، کتنا پیور ہے، اس کو چیلنج کیا جائے گا، آپ کی جو امپتی ہے لوگوں کے ساتھ، جو آپ کا رحم و کرم ہے، آپ کا جو رویہ ہے، جو آپ کا لین دین ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا، اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا، اس کو کریٹیکلی انالائز کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی کائنڈنس کا بھی امتحان لیا جائے گا، اسی کے بعد آپ کی جو ہیومینٹی ہے، لیول آف ہیومینٹی، اس کو بھی ایویلویٹ کیا جائے گا، اس کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی جو سیلف ریپوٹیشن ہے، اور تم کس حد تک ایک خود پسند، انا پسند اور جیسے کہ سیلف انٹرسٹڈ یا سیلف سینٹرڈ ہو، تم اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا، اور اس کا امتحان لیا جائے گا۔
یہ فرسٹ اسٹیج کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے اصل ٹرائل اسی میں شروع ہوتی ہے. ہم بہت سارے لوگ جو ہے اسی اس ٹریل میں ناکام ہوتے ہیں, اسی فرسٹ اسٹیپ میں جو ہے اس میں ناکام ہوتے ہیں. ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. ہماری جو ایک چیز ہوتی ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لیک آف نالج ہوتی ہے, اور دوسری جو ہمارے اوپر جو سوسائٹی کی جو انفلوئنس ہے ہمارے اوپر, جو سوسائٹی کی جو من گڑت کہانیاں ہے عشق محبت کا اور ان جیسی چکروں کا, جیسے ریلیشن شپ کا, جو اس کو جو یہ فزیکل ریلیشن شپ جو ہے اس کو جو ایک آئیڈیل بنا دیا جاتا ہے, اس کو ایک آئیڈیل جامہ بنا کر اس کو لوگوں کے سامنے ایک ٹیمپر کر کے, اس کو مینیپولیٹ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں, فلموں میں, ناولز میں, اور بہت سارے لو سٹوریز میں, یوسف جان شیربانو کے, ہیر رانجھا کے, اور ادم خان درخانی کے, اسی طرح کے سٹوریز میں اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اس کو مس انڈرسٹیپ کیا جاتا ہے, اس کو ایک غلط طریقے سے, ایک غلط امیج سے اس کو پورٹری کیا جاتا ہے. تو ہم انہی چیزوں کے اوپر ہمارے اوپر انفلوئنس ہوتی ہے. ہم جو ریالٹی ہے, جو حقیقت ہے, اسی سے ہم سمجھنے سے ہم قاصر رہتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم فرسٹ ٹرائل سے یا انیشیل سٹیج سے گزر جاتے ہیں تو ہم تھوڑا بہت ہمارا جو مائنڈ ہے وہ جو تھوڑا بہت ہائیجیک ہو چکا ہوتا ہے. ہماری جو سینس آرگنز ہے وہ کمپلیٹلی کام نہیں کرے, اس میں جو اس میں ایک وہ سست ہو چکے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کسی چیز کے اوپر فوکس کرنا, کسی چیز میں ہمارے انٹرسٹ اور بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس ٹرائل کو یا اس امتحان کو اسی سٹیج میں وہ اس کو سمجھا پاتے ہیں یا اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ اصل ٹرائل یہی سے شروع ہوتا ہے. کیسا شروع ہوتا ہے کہ اسی سٹیجز سے گزارنا اور ان سب امتحان کا ہمارے اوپر ان سب کا امتحان آنا, جیسے کہ اللہ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی اللہ پاک کا اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ میں کسی بھی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو آپ کی برداشت کے مطابق آپ کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے اسی ٹرائل ورژن کے لیے, اسی فرسٹ اسٹیج کے لیے. لیکن اس میں ہمیں اب محتاط رہنا ہوتا ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم سمجھانے کی اگر کوشش کریں تو یہ بہت سمپل ہے. اور جب یہی سے آپ فرسٹ اسٹیپ کو آپ ایویلویٹ کریں گے اور سمجھ پائیں گے تو آگے جو پہ زندگی بہت آسان ہے, زندگی بہت خوبصورت ہے. اور تمہیں کبھی کوئی نہ کبھی خود سے کمپلین, نہ کبھی سوسائٹی سے کوئی کمپلین, نہ کسی بھی چیز سے آپ کو پھر کسی طرح کی کوئی کمپلین نہیں رہے گی. اور یہ فرسٹ ٹرائل کا جو اصل ٹرائل ہے یہ ٹرائل یہ ہے. اس ٹرائل کے جو بیک گراؤنڈ لاجک ہے وہ لاجک یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوٹ کر اللہ کے پاس چلے آتے ہیں کہ ہاں میں نے دنیا دیکھی, میں نے لوگ دیکھے, میں نے اپنے دیکھے, میں نے بہت اونچ نیچ دیکھی دنیا کی, اور میں نے دنیا کو ہر اینگل سے اسی دوران اسٹڈی کیا, اور میں اس کنکلوژن پہ پہنچا کہ آپ کے سوا یہاں ہمارا کوئی اور نہیں ہے. آپ جیسا محبت کرنے والا, آپ جیسا مہربان, اور آپ جیسا رحم دل اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. اس لیے میں واپس لوٹ کر آیا ہوں اور میں یہ سمجھ چکا ہوں
کہ یہ جو چیزیں ہے یہ سارے کے سارے ایک خیال ہے، ایک فینٹاسی ہے، یہ ہمارا ایک ایلوژن ہے جس کو ہم صدیوں سے لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے۔ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ اللہ کے پاس لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اللہ والے لوگ نہیں ہے، جو لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں ادھر اسی سٹیج پہ، وہ اس کو ایک نگیٹیو اسپیکٹ میں اس کو ایک نگیٹیو ڈائریکشن میں وہ جانا آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نگیٹیو ڈائریکشن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے اس کے دل کے اندر لوگوں کے لیے نفرت اور لوگوں کے لیے بہت ساری نگیٹیو ٹائپ کی جو فیلنگز ہوتی ہے، جیسے ریونج ٹائپ فیلنگ اور بہت سارے نگیٹیو ٹائپ فیلنگز ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ جو ہے اپنی جو اس کی جو مینٹل سٹیٹ ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور خود کو کنونس کرنے کے لیے اور خود کو خوش رکھنے کے لیے اور یہ سب کو بھول جانے کے لیے لوگ مختلف ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ پھر سے دوبارہ سے یہ غلطی کرنا کسی دوسرے انسان کے ساتھ، یا ڈرگس اور نشے تماشوں ان چکروں میں پڑھ کر، یا پھر سے یہ غلطی یہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ کر، تو لوگ یہی سے غلط ڈائریکشن اور نگیٹیو ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن حالانکہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ نے میرا دل اتنا توڑا، میں اتنے لیول پہ مجھے نیچے گرا دیا، اور پھر میرے دل میں اچانک یہ ایک خیال پیدا کیا کہ یہ جو سب کے سب میرا ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ نے میرے لیے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ میرے انتخاب سے 1000 گنا 100 گنا لاکھ گنا بہتر ہے۔ تو اسی چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی سٹیج سے اللہ کے ہاں واپس لوٹنا ہے، اور یہی سے ہماری ایک نئی زندگی کا اور ایک میچور زندگی کا اور ایک خوشحال زندگی کا شروعات ہوتی ہے۔ آگے ہم اس کو میں نے تھوڑا بہت لکھا ہے پیجز کے اوپر تاکہ اس کی اتھینٹسٹی میں کوئی کثر نہ ہو، تو اس کو تاکہ میں آپ کو ایک اتھینٹک اور اس کی جو ریلائبلٹی ویلیڈیٹی ہے اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو، اسی وجہ سے میں نے اس کو بہت دنوں سے اس کے اوپر میں ریسرچ کر رہا تھا، میں نے لکھا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ now we are going to differentiate between love and intimacy and the logic behind breaking our heart, breaking our emotion, broken feelings, and the broken we and the broken self. Why we feel broken, why we feel disappointed, why we feel isolated, and so on. اسی میں اس کا جو لاجک ہے اور اس کا جو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے وہ بہت سمپل ہے، جیسے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ پہلے ہم اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ ایک کو ہم عشق مجازی کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں اور دوسرے کو ہم عشق حقیقی کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں۔ عشق حقیقی کو ہم لو یا ڈیوائن لو اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر اہلوا نے ایک بہت ماسٹر پیس کتاب لکھی ہے۔ اگر میں کسی اور وقت کو اس کے اوپر صوفی لٹریچر کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو محبت نام کی جو عشق حقیقی ہے اس کو ایک ریئل اور جو اس کا جو اتھینٹک لٹریچر ہے وہ کیا ہے، اس کو لوگوں نے صوفیہ طبقے نے، اولیاء نے، ان لوگوں نے جو اللہ کے ساتھ جو اللہ کے دوست لوگوں نے اس کو کس طرح پورٹری کیا ہے، اس کے اوپر ان لوگوں کی جو رائٹنگز ہے، ان لوگوں کی جو اپروچ ہے، ان لوگوں کی جو پرسپیکٹیو ہے، میں کسی دوسرے ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن فی الحال سیشن لمبا ہونے والا ہے، ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، اس کی جو بیسک فلاسفی، اس کی جو بیسک کنسیپٹ ہے اس کو ڈفرینشیٹ کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔
وہ یہ ہے کہ عشق حقیقی جو ہے یا عشق جو ہے یا محبت جو ہے اصل میں ان ٹرو سینس یہ ایک آئیڈیل اٹیچمنٹ اور آئیڈیل سوچ کا نام ہے، جس میں باڈی کا، جس میں کسی کی وجود کا، اور جس میں ان چیزوں کو لفظوں میں بیان کرنے کا، یہ فار اوے اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. اس کو جو عشق حقیقی ہے، اس کی جو پہلے جو کرائٹیریا ہے، اس کو یہ ہے کہ آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کرتے، اس کیفیت کو، اس اٹیچمنٹ کو جو آپ کی یونیورس کے مالک سے ہے اور ان سارے کے سارے یونیورس سے ہے، اسی کیفیت کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کیفیت کا ایک اور اصول یہ ہے کہ یہ اس کیفیت کو آپ اس دنیاوی آنکھوں سے یا اس کو آپ یہ جو سینسز ہے یا جو آپ کی جو ہاتھ ہے، اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. اس کا جو فزیکل فارم ہے، اس کا جو فزیکل ایگزسٹنس ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک آئیڈیل چیز ہے اور جو یہ پیراسائیکولوجیکل چیز ہے، یہ جو ہمارا پیراسائیکولوجیکل بلیف ہے، یہ بیونڈ اس فزیکل اور ٹینجیبل تھنگس. یہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اسی میں آپ اسی کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اس کا یہ پہلا نشانی ہے اسی کا کہ آپ اسی چیز کو یا آپ کا جو خالق سے جو تعلق ہے آپ کا، اور جو آپ کا حقیقی مالک ہے، آپ کا جو حقیقی بیلوڈ ہے، آپ کا جو حقیقی محبوب ہے، اس کے ساتھ جو اس تعلق کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. آپ دنیا کی بہت سارے لفظوں کو اکٹھا کر کے آپ اس کیفیت کو کبھی بیان نہیں پاؤ گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ریلیشن کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کا فزیکل وجود نہیں ہے. یہ پیراسائیکولوجیکل بلیف ہے، ایک بیوٹیفل ایلوژن ہے، ایک بیوٹیفل فینٹاسی ہے. جیسا کہ ہم ہیون اور ہیل کے بارے میں سوچیں گے، جیسا کہ ہم ہورو کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے کہ ہم دا انسین کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ ایک ٹوٹلی انسین سچویشن ہے، یہ ایک نن فزیکل کنڈیشن ہے یا کانسیپٹ ہے. دوسری طرف جو ہم جس کو ہم مجازی عشق کہتے ہیں، جس کے طرح تو ہم پیار کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو طرح طرح کے نام دیکھ سکتے ہیں. یہ نام دینا غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کا جو فلسفہ ہے، اس کو مکس اپ کرنا ایک غلط بات ہے. اور اس کا مکس اپ کرنے کی جو نقصان ہے وہ ہمارا اپنا نقصان ہے. ہم کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے، یہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو مکس اپ کر کے، خود کو سیٹسفائی کر کے، تھرو این اپولوجیٹک اپروچ اینڈ تھرو سیلف اسٹرکچر اپروچ، اس کو ہم مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، اس کو ہم مکس اپ کر دیتے ہیں. تو دوسری طرف جو ہے جس کے اسی ریلیشن شپ کو اللہ نے انسان کو بیسک نیچرل انسٹنکٹ دیے ہے، جیسا کہ ہم کو بھوک لگنا، ہمیں پیاس لگنا، ہمیں نیند آنا، اینڈ ٹو ہیو sex and intimacy. These are the natural or the biological instincts. اور یہ جو انسان ہے، یہ دنیا کے اس کائنات کے اندر جو بھی انسان ہے اسی کے ساتھ ہی چیزیں ضرور پائی جائے گی. اسی کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اور یہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات ہے. اس کو ہنگر، تھرسٹ، سلیپ اینڈ سیکس، اور سیکس کو ہم دوسرے الفاظ میں اس کو ایک پولائٹ اور ایک سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں اگر ہم کہہ سکیں تو اس کو ہم انٹیمیسی یا انٹیمیٹ ریلیشن شپ کے کیٹیگری میں ہم اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. تو دوسری طرف ہم انٹیمیسی کی طرف جاتے ہیں کہ انٹیمیسی کیا ہے. تو بیسیکلی انٹیمیسی جو ہے وہ
دو انسانوں کے مابین یا دو انسانوں کے درمیان، چاہے میل ٹو میل اینڈ اپوزٹ سیکس کے مابین، سیم سیکس کے مابین، اپوزٹ سیکس کے مابین، یہ جو اس کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ہماری جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایز ویل ایز ہماری جو فزیکل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جو ہمارے کلچر اور ریلیجن میں ایک میرج اور نکاح کی شکل میں اس کا جو مثال ہے، وہ اس کا جو پریکٹیکل ایگزامپل ہے اور اس کا جو پریکٹیکل السٹریشن ہے اس فزیکل اٹیچمنٹ کا، اس کا جو یہ اس سیکس یا انٹیمیسی کا یہ لیگل سیٹ اپ ہے نکاح کا، جو ہمیں مذہب نے بھی ہم کو الاو کیا ہے اور ہماری ثقافت نے بھی ہم کو الاو کیا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو لو کی کنسیپٹ میں اور انٹیمیسی میں فرق کیا ہے، اور ہم یہاں کون سی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اور ہم اپنا آرام اور ہم اپنا ہنسی خوشی زندگی جو ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہی کچھ بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، اسی بیس پہ یہ چیز جو ہے یہ اتنا کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کی جو کنسیکوینسز ہے وہ یہ کہ ریلیشن شپ میں مسٹرس اور انسان کا جو دشمن بنا پھرتا ہے، اور بہت ساری معاشرتی جو خامیاں ہے یا معاشرتی جو جرائم ہیں اس سے وابستہ ہے، ان جیسی بیسک چیزوں سے وابستہ ہے۔ تو اس کی جو بیسک فلاسفی ہے وہ فلاسفی یہ ہے کہ انٹیمیسی جو ہے، یہ جو ہم انسانوں کے بیچ جو عشق پیار و محبت کا چکر ہے، یہ چکر کچھ اور ہے، اور جو اس کے لیے جو ہم اپروچ اڈاپٹ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے، اور اسی کو ہم ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے، ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور ہم ایک دوسرے کو سرسبز باغ دکھانے کے لیے ہم یہاں جو غلطی کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو عشق کی جو ڈیوائن پرنسپلز ہے اور جو ڈیوائن رولز ہے، وہ جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہ ہم اٹھا کر اسی مجازی یا اسی اللہ کے کسی اور مخلوق کے اوپر اس کو اپلائی کر دیتے ہیں۔ بٹ کیپ ان مائنڈ، جب آپ ڈیوائن لو کی یا عشق کے حقیقی کی جو پرنسپلز ہے، اس کا جو فنڈامنٹل رولز ہے، یہ آپ کسی انسان کے اوپر اس کو اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کی ایک کنسیکوینسز ہے، آپ کا دل کبھی خوش نہیں ہوگا، آپ کا دل ایک دن ضرور ٹوٹنے والا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کا دل جو ہے، آپ کا جذبات جو ہے، آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور ہٹ ہونے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرنسپلز ہے، اس کے جو اصول ہے، یہ ایک پرفیکٹ اور ایک آئیڈیل ہستی کے لیے بنی ہے، اور وہ ہستی ہے اللہ کی ذات۔ اور ہم انسان جو ہے، ہم امپرفیکٹ ہے، ہمارے پاس بہت سارے فلاز ہے، ہمارے پاس بہت سارے ویکنس ہے۔ جب ہم اس طرح جو دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ رولز ہے، جو دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ پرنسپلز ہے، اسی پرنسپلز کو ہم ایک امپرفیکٹ انسان کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں، اور اس سے وہ جو پرفیکٹ والا جو آئیڈیل ایکسپیکٹیشن ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ اسی سٹیج پہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہم مایوس ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عورت ذات ایسی ہے، مرد ذات ایسی ہے، وہ ایسا تھا، یہ ایسا ہے، بہت سارے گلے شکوے کر دیتے ہیں۔ لیکن کسی اگر کوئی بندہ کوئی خوبصورت عورت کے ساتھ، یا کوئی عورت ایک خوبصورت مرد کے ساتھ، یا کوئی ویل سیٹل مرد کے ساتھ اگر اپنی زندگی بتانا چاہتی ہے تو یہ ایک اچھی سوچ ہے، یہ ایک ریشنل چوائس ہے، یہ ایک ریشنل ڈیسیجن ہے،
اور یہ ہونا بھی چاہیے. جس طرح ایک لڑکا یا ایک مرد جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ اگر اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہے, لیگل سیٹ اپ اور لیگل جو کلچر اور ریلیجن کی جو ڈیکورم ہے اسی کے اندر, تو اسے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق انسان چن لے, اس کا انتخاب کرے کہ وہ اچھا دیکھنے والا ہو, اچھے گھرانے سے اس کا تعلق ہو, اور اس کے عادات و اطوار جو ہے وہ اسی کو پسند ہو. یہ بھی ریشنل ہے, یہ ریشنل ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ جو محبت کا جو فلسفہ یہ بلائنڈ ہے وہ ہے, یہ جو ہارٹ ٹو ہارٹ لینکیجز ہے یہ سب کے سب بکواس ہے, یہ سب کے سب جھوٹ ہے. کہ انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ عشق ہو جانا یہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے حسین جھوٹ ہے. یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہم کسی امپرفیکٹ کے انسان کو ایک پرفیکٹ پرنسپلس جو ہے, ایک آئیڈیل کانسیپٹ ہے جو اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپلائی بھی کریں تو چلنے والا نہیں ہے آگے, اور اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک انکویٹ اٹیمپٹ ہے, ایک نامکمل اور ایک ناکام اٹیمپٹ ہے. اس سے دور رہیے. اور اس کی جو بیسک فلاسفی ہے اور اس کی جو فنڈامنٹل تھنگ ہے وہ دنیا کی بہت ساری عظیم اور بہت ساری بڑی اور سب سے پرانی فلاسفی ہے. جیسا کہ لیلا اور مجنون کے قصے بہت مشہور ہے, ہیر اور رانجھا کے قصے مشہور ہے, یوسف خان شربانو کے قصے بھی مشہور ہے. لیکن یہ سالے شعراء لوگوں نے, یہ ناولسٹ نے, اور یہ جو نن بلیورز ہے جو ہمارے معاشرے سے یا جو ہماری ثقافت اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, ان لوگوں نے اس کو اس طرح ٹیمپر کیا ہے جیسے پرانے زمانے میں جو آسمانی کتابیں تھے قرآن مجید سے پہلے اس کو لوگوں نے ٹیمپر کیا تھا, مینیپولیٹ کیا تھا. اسی طرح یہ جو صوفیزم کی یہ جو اللہ سے عشق کی یہ جو کنسیپٹ ہے, یہ ڈرامہ نگار اور فلم ساز لوگوں نے, اور جو ناولسٹ ہے, جو شعراء لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی فرمایا ہے کہ الشعراء یتبعون الغاوون, شعراء جو ہے وہ سرکش ہے, جو عشقی مجازی کو پروموٹ کر دیتے ہیں وہ سرکش لوگ ہیں, وہ باغی لوگ ہیں. اللہ کے جو اس کو ہم ایک اور کیٹیگری میں اس کو رکھ سکتے, اس کو جو نافرمان لوگ ہیں. اللہ کی جو رحمت ہے, جو اللہ کی جو محبت ہے, اسی کا ان لوگوں کے ساتھ کہ ہاں کوئی احساس نہیں ہے, یہ کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. جو حقیقی عشق ڈیزرو کر دیتے ہیں, جو حقیقی عشق کا مستحق ہے, اسی کو اگنور کر کے کسی دوسرے انسان کے پیچھے بھاگنا, تو ایٹ دا اینڈ اس کا دل تو ضرور ٹوٹنے والا ہے. میں یہ نہیں